آج کے خطبہ کے اندر میرا موضوع سخن ہے تجارت، یعنی کہ بزنس مین کے بزنس کس طرح کیا جائے، خرید و فروخت کس طرح کیا جائے، اس کا آداب کیا ہے، آج اس خطبے کے اندر انشاءاللہ ضرور بتلاؤں گا۔ محترم سامعین، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ، سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ پھر بھی بازار میں ہمارے جانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کا مادی چیز، بنیادی چیز وہ کھانا پینا کپڑا ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں بازار جانا ضرورت پڑتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جایا کرتے تھے، لیکن اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کو حلال کرا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شروط ہے کہ خرید و فروخت کریں گے، بزنس کریں گے، تجارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ شروط مہیا کی ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم بازار جاتے ہیں تو بازار جانے سے پہلے ہمیں کم سے کم ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ بازار آتے ہیں پر یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ کبھی نہیں مٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ غریب ہی مریں گے تو غریب ہی رہیں گے، اگر آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا کہ یہ خزانہ آپ کا ہوگا تو آپ کا ہو کر ہی رہے گا، اگر آپ کے تقدیر میں لکھا ہو کہ آپ جنت جائیں گے تو جنت جا کر ہی رہیں گے، اگر آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جہنم جائیں گے تو جہنم ہی جائیں گے، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دعا کریں گے تو اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نصیب میں جہنم لکھا ہوا ہے تو آپ دعا کے ذریعے اسے جنت میں پلٹ سکتے ہیں، جنت میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے تقدیر میں غریبی لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے تقدیر میں تنگ دستی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دعا کے ذریعے امیری بن سکتے ہیں۔ اسی لیے دعا ایک ایسی ہتھیار ہے جو نصیب کو بھی بدل لیتا ہے۔ چنانچہ ہم بازار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا دعا سکھلایا، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، باتھ روم جانے سے پہلے، ٹوائلٹ جانے سے پہلے ہر چیز کا دعا سکھایا، یہاں تک کہ بازار آنے سے پہلے بھی ہمیں دعا سکھلاتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بس 30 سیکنڈ لگے گا اس دعا کو پڑھنے میں۔ آپ لوگ روزانہ اسی میں بازار میں آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اگر اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک نہیں 10,000 نہیں بلکہ 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 لاکھ نیکیوں کو لکھ دیتا ہے اور 10 لاکھ درجے بلند کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں بنا لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس دعا سے کہنے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بس ایک چھوٹی سی دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔
پھر وہی سوال کہ مولانا صاحب اتنا نیکیاں کہاں رکھیں گے؟ روزانہ تو ہم بازار آتے ہیں، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے، پھر کہاں رکھیں گے؟ واللہ بول رہا ہوں کل قیامت کے دن ایک ذرہ برابر نیکی کے لیے ترسیں گے۔ کل قیامت کے دن کاش یہ نیکی کر لیا ہوتا، کاش اس گناہ سے بچ جایا ہوتا۔ میں خود نہیں کہتا، قرآن مجید ارشاد، قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل قیامت کے دن، کل مہاپرلے کے دن ایک ذرہ برابر گناہ کے کرنے سے ترسو گے اور ایک ذرہ برابر نیکی کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اس لیے محترم سامعین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بازار جاتے وقت یہ دعا پڑھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس خطبہ کے بعد آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں گے۔ محترم دوستو، دوسری چیز ہے کہ لین دین میں اخوت، بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنا، یعنی جب دیتے ہیں بزنس، جب لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں تو نرمی سے کرنا، نہ کہ غصہ سے، نہ کہ سختی سے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بیچتے ہیں، جس کے پاس بولنے کی کوالٹی رہتی ہے، جس کے پاس بولنے کا انداز رہتا ہے، جو صحیح سے بولتے ہیں، جو نرم انداز سے بولتے ہیں، آپ اس کے پاس دوبارہ کچھ سامان خریدنے کے جانے کا موڈ کرتا ہے، جانے کا مزاج بنتا ہے۔ لیکن جو شخص چلاتا ہے، پھٹکارتا ہے، سخت مزاج سے بولتا ہے، آپ اس کے پاس دوبارہ جانے سے موڈ نہیں کرتا، آپ کو اس کے پاس جانے سے اچھا نہیں لگتا ہے۔ حدیث کے فرماتا ہے کہ رحم اللہ رجلا اذا باع ثمن واذا اشترى واذا اقتدى، کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو شخص بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضے کرتے وقت نرمی، آسانی، سہولت برتے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ سچ بولنا اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا۔ محترم سامعین، جس طرح عام زندگی میں سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح خرید و فروخت میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ محترم دوستو، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ منافق کی ایک نشانی میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنا، اور منافق کا انجام آپ اس آیت قرآن مجید کی آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے، نچلے گڈھے میں ہوں گے۔ محترم دوستو، آپ اس قرآن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا سنگین، کتنا بھیانک گناہ ہے، لیکن آج ہم لوگ جھوٹ کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں۔ اگر جھوٹ نہ بولیں گے تو مولوی صاحب، اگر جھوٹ نہ بولیں گے تو ہمارے تجارت، ہمارے سامان خریدا گے، ہمارے سامان بکے گا نہیں۔ یہ آج کل حالت صورت ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے اگر میں جھوٹ بولنے کی مثالیں دوں تو ہزاروں مثالیں مل جائیں گے جو خریدتے اور بیچتے وقت بولا جاتا ہے، اس کے لیے مجھے مستقل خطبہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو کچھ سناتا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس، دکاندار کے پاس گئے کہ بھائی یہ کتنا روپیہ کا ہے؟ بولو 100 روپیہ کا مان لیجئے۔ نہیں، آپ کے لیے میں 90 روپے میں دے رہا ہوں، آپ میرے خود کا رشتہ دار ہے، فرینڈ ہے، گاؤں کا آدمی ہے، مولوی صاحب ہے، 90 روپے میں دے رہا ہوں، آپ کے لیے چھوٹ دے رہا ہوں۔ حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سامان 80 روپے میں بیچ رہا ہے۔ خود بہت سارے آپ لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے کہ نہیں آتے؟ ضرور پیش آتے ہیں۔ بہت سارے واقعات اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں 10 روپیہ کم کر دیا، لیکن کوئی اور ہوتا تو مجھ سے کم نہیں کرتا، حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سامان کسی دوسرے کا اور 10 روپے میں کم دیتا ہے۔ اسی طرح آپ مان لیجئے کہ کوئی سامان کا ریٹ 1500 روپیہ ہے، اب کسٹمر کا ایک حق بنتا ہے کہ اس سامان کا ریٹ کو گھٹائے، تو کسٹمر بولتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ سامان 800 روپیہ میں چاہیے۔
اور تب کیا بولتا ہے، تب دکاندار کیا بولتا ہے، نہیں میرے تک خریدا ہوا 1200 روپیہ میں اور 800 روپیہ آپ کو کیسے دوں؟ اچھا چلیے 1400 روپے میں لے لیجیے. کچھ نہیں مجھے 800 میں چاہیے. اچھا چلیے 1300 میں لے. نہیں مجھے 800 میں چاہیے. چلیے 1100. نہیں 800 میں چاہیے. 800 سے ایک پیچھے آپ کو دینے کا موڈ ہے تو دیجیے نا تو مت دیجیے. اچھا چلیے 1000 میں فائنل ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بولا کہ میرا خریدار ہی 1200 روپیہ ہے. مجھے بتائیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا بیوقوف، کوئی ایسا مہا بیوقوف دکاندار ہے جو جس ریٹ میں خریدتا ہے اس ریٹ سے 200 روپیہ نیچے بیچے گا؟ کوئی نہیں بیچے گا. تو پھر بھائی یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ محترم دوستو، آپ جھوٹ بول کر بیچ تو لیں گے لیکن یہ آپ کی قطعاً درست نہیں ہوتا ہے. یہ پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. محترم دوستو، اللہ کے واسطے جھوٹ بول کر نہ بیچیے. آپ اس دنیا کے پیسے کمانے کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں، اپنے پیٹ بھرنے کے چکر میں کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کل آپ کے پیٹ میں آگ کو بھرا جائے. محترم دوستو، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بول کر نہ بیچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفاع سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تاجروں، جب بزنس میں لوگ مشغول تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے بزنس مینوں کی جماعت. تو وہ لوگ اپنی گردنیں اٹھا کر سننے لگے اور غور سے سننے لگے کہ اللہ کا رسول جی فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق، کہ بے شک کل قیامت کے دن تاجروں کو، بزنس مینوں کو گناہگار کی حالت میں اٹھایا جائے گا، الا مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، نیک عمل کیا کرتے تھے، اور کون لوگ جو سچ بول کر بیچا کرتے تھے. محترم دوستو، جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کی بے میں، آپ کی تجارت میں، آپ کی دکان میں، آپ کی مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور سچ بولنے سے برکت ڈال دیا جاتا ہے. محترم دوستو، برکت ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے، اگر آپ اس کو یہ کر لیں گے تو اس کی اہمیت اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ برکت کیا چیز ہے. اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ برکت کے بارے میں خطبہ دوں گا. برکت محترم دوستو، آج جانتے ہیں کہ بزنس مین، تجارت لوگ سب سے دنیا میں امیری میں سب سے زیادہ آگے. اب دنیا کے سب سے بڑے انسان کو لے لیجئے، ایلون ماسک، جس کا بھی اب انڈیا کے سب سے بڑے انسان کو لے لیجئے، اڈانی امبانی، سب بزنس مین ہیں، سب تجارت ہے، سب آگے ہیں. وہ لوگ کم سے کم کروڑوں مہینہ کماتے. آج بزنس مین لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں، 50,000 مہینے کماتے، 80,000 مہینے کماتے ہیں. پھر بھی ان کی ہائے ان کی پریشانی، ان کی حاجتیں پوری کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے بے میں جھوٹ بول کر بیچتا ہے. اسی لیے اس کی بے میں، اس کے خرید و فروخت میں برکت کو مٹا دیا جاتا ہے. برکت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لوگ بزنس کرتے ہیں، 80,000 90,000 1 لاکھ 2 لاکھ مہینے کماتے ہیں، پھر بھی آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک مولوی صاحب صرف 5,000 10,000 15,000 تنخواہ کمانے کے باوجود بھی اچھی زندگی گزارتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بے میں، کیونکہ اس کے مال میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. لیکن آج کل مولویوں کا بھی حاجت پورا نہیں ہوتا. کہاں سے ہو بھائی؟ کیونکہ آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ چکا ہے. ٹماٹر 30 سے 130 ہو جاتا ہے. مزدور نے اپنے مزدوری بڑھا لی، ڈرائیور نے اپنے کرایہ بڑھا دیا، ڈاکٹروں نے فیس بڑھا دیا، تاجروں نے، دکانداروں نے اپنی قیمت بڑھا دی، حکومت نے ٹیکس بڑھا دیا. لیکن کوئی یہی نہیں سوچتا ہے کہ مسجد کے امام کے تنخواہ کے بارے میں. وہی کہ وہی 5,000 10,000 15,000.
भाई उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी बीवी है, कभी सोचा कि उसके बेटे को भी पढ़ने का शौक रहता है, उस मौलवी के अंदर भी शौकीन होता है, उस मौलवी के अंदर भी कुछ जज्बा रहता है, कुछ परेशानी रहती है, लेकिन कहाँ मोहतरम दोस्तों, सोचिए वो कौम के एक रहनुमा है, अगर वो खुश रहेंगे तो पूरी उम्मत खुश रहेंगे। कभी इसके बारे में गौर किया है वो किस हालत में गुजरते हैं? आप पता कीजिए कि आज मौलवियों का हाल कैसा है। 10,000 की जिंदगी में कोई जिंदगी है, 5,000 तो इसे बेटे को पढ़ाने में 10,000 खुद के कुछ खर्चा नहीं कर पाते हैं। कभी सोचते हुआ कितने तंग दस्त कितने इसमें गुजारते हैं। मोहतरम दोस्तों जरा सोचिए, आजकल कुछ लोगों को देखता हूँ कि मौलवी लोग कुछ काम करते हैं, अब क्या करेंगे, 10,000 15,000 तनख्वाह होंगे तो आउटी बिजनेस तो खोलना पड़ेगा, मजदूरी तो करनी पड़ेगी, किसान तो बनना पड़ेगा। लेकिन आजकल कुछ जाहिल लोग होते हैं कि मौलाना साहब होके किसानी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। अरे भाई वो मौलवी साहब है, वो काम करने जा रहा है। अरे भाई वो मौलवी साहब है, चाय की दुकान खोल लिया है, वो मौलवी साहब है, वो मौलवी साहब उसने तो तिजारत खोल ली। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं, वो भी आप लोगों जैसे एक इंसान है, उसके अंदर भी फीलिंग होती है, वो कोई फरिश्ता नहीं है। मोहतरम दोस्तों, मैं ये बात अगर कोई बोलता है कि मौलवी साहब होकर ये काम नहीं करना है, मैं बोलता हूँ मुझे अल्लाह कसम, मैं उस अल्लाह की अगर ताकत मिल जाए कि जो शख्स इस तरह के अल्फाज निकलते हैं तो मैं चप्पल उठाऊं, जूता उठाऊं और उसके डायरेक्ट मुंह पे लात मारूं इन्हें। क्यों भाई, मौलवी हो तो क्या काम नहीं कर सकता है? उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी बीबी है, उसके भी है, उसके भी खर्चे हैं, उसके भी सब कुछ है। मोहतरम दोस्तों, इसीलिए जरा सोचिए, हर चीज़ को पॉजिटिव दिमाग से सोचिए। लेकिन आज माहौल ही कुछ उल्टा हो गया है। मोहतरम दोस्तों, हदीस के अल्फाज हैं ये अलबयान बिलखियार मा लम यतफर्रका फइन सदका व बय्यना बुरिक लहुमा फी बैहिमा व इन कदबा व कतमा मुहिकत बरकत बैहिमा। जो शख्स सच बोलता है और उसको खोल कर बयान करता है तो अल्लाह ताला उसकी तिजारत में बरकत, उसकी बिजनेस में बरकत डाल देता है। और जो शख्स झूठ बोलता है और जो उसको आयत को छुपाता है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत को खत्म कर दे देता है, मिटा दिया जाता है। मोहतरम दोस्तों, इसीलिए झूठ बोलकर ना बेचा करे। तीसरी चीज़ है कि आयब को बयान करना और सब कोई से काम लेना। मोहतरम दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसको आयब बयान कर दीजिए। अगर कपड़ा फटा हुआ है तो बोल लीजिए भाई ये कपड़ा फटा हुआ, अंदर फटा हुआ है, इसको पहले ही बोल लीजिए। अगर कुछ भी हो, अगर सब्जी 2-3 दिन के भिगी हुई है तो बासी सब्जी हो तो आप उसको बोल लीजिए कि भाई ये सब्जी बासी, आप लेने का मूड ही तो लीजिए वरना मत लीजिए। कुछ भी हो, कपड़ा, कैमरा, मोबाइल बेचते हैं आप ही करते हैं कि नहीं भाई इस मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं है, आपको लेने का मूड ही तो लीजिए। इस मोबाइल का कैमरा, इस मोबाइल की बैटरी अच्छी नहीं है, आपको पुसाए, आपको लेने का ये इच्छा हो तो आप लीजिए वरना मत लीजिए। ये सब आयब को बयान करना पड़ेगा। जो शख्स आयब को बयान नहीं करता, अगर उसके अंदर कुछ खोट है अगर उस सामान में, तो अल्लाह कसम में उस अल्लाह की उसकी बे हलाल नहीं होंगे। सरासर ये कत्तान दुरुस्त नहीं है, ऐसा बेचना हलाल नहीं है, बिल्कुल हराम है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला यहिल्लु लिहदिन अन यबिया शैयन इल्ला मा बय्यना फी। किसी इंसान के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए कुछ भी बेचना जायज नहीं, यहाँ तक कि उसमें जो चीज है उसको बयान कर दे। दूसरी हदीस में कल मुस्लिम अखो मुस्लिम ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन ला यहिल्लु कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का भाई है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि उस चीज के अंदर, उस सामान के अंदर कोई चीज आयब हो और आयब जाहिर ना करे। कत्तान ये बेचना, इस तरह के बेचना नाजायज, सरासर गलत है। अगर कोई चीज आयब है, अगर कोई चीज गलत है तो उसको बता दीजिए पहले ही।
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ڈھیر کے پاس گزرا، مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل یبیع طعاما فادخل يده فيه وفاذا هو مغصوص فليس منا من غشا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر کے پاس سے گزرا، جب اس بوری کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو اندر دیکھا کہ بھیگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ بھیگے ہوئے کو باہر کیوں نہ رکھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بارش ہوئی تھی اس لیے اندر بوری کے اندر بھیگ گیا تھا، کہ اس کو باہر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو باہر رکھے، جو سکی ہوئے اس کو الگ رکھے اور جو بھیگی ہوئی ہے اس کو الگ رکھے، کیونکہ ایک دھوکہ ہے، اور جو شخص دھوکہ کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آئیڈیل ہے، جس کو ماننا، جس کو فالو کرنا ہمارے ہر انسان پر ضروری ہے، جس کی اتباع کیے بغیر ہم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، تو اس نبی کی جو شخص دھوکہ دھاری، جو شخص عیب کو بیان نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نبی نہیں ہے۔ نمبر 5 کے دھوکہ دینے سے بچنا۔ محترم دوستو، آج تو نہ خالص دودھ ملتا ہے، نہ خالص تیل ملتا ہے، نہ خالص مسالہ ملتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بھی آج کل خالص ملنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے دھوکہ دینے سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع الغرار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے، دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خاص طور پر میلے کے اندر دیکھنے ملتے ہیں۔ کوئی چیز مثلا آپ اگر اس کو دیکھتے نہیں، اس سامان کو دیکھنے سے پہلے چھو لیتے ہیں، کہ اگر آپ اس سامان کو چھو لیں گے تو آپ اس کا سامان ہوں گے۔ اسی طرح کوئی کنکری رہتی ہے، کوئی گٹھی رہتی ہے، کوئی یہ رہتا ہے کہ آپ اس کے اندر پھینکے، جہاں جس سامان پہ ٹک لگ جائے گا وہ سامان آپ کی، چاہے وہ 5 روپیہ کو چاہے 10 روپیہ کو، اس طرح کا بیچنا قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپ دھوکہ دہی سے بچیے، لیکن افسوس کہ آج کہاں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بیوقوف بنانے مل گیا، نہیں، اگر کپڑا اگر پھٹا ہوا ہو، کچھ یہ پھٹا ہوا ہو، اگر کچھ اندر ہو تو اس کو چھپاتے ہیں، کرتے ہیں اور بیوقوف بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ موبائل کے اندر کچھ خرابی ہو تو اس کو بتاتے نہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا بالکل گویا کہ آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت منع فرمایا ہے۔ لیکن آج وہ اس دنیا کے اندر جو بیوقوف بنا کر جو دھوکہ دہی سے بیچے گا، اس کے لیے دنیا تو واہ، اس نے تو 4 چاند لگا دیے، اس کے تو بلے بلے ہو گئے، اس نے تو فری میں بیچ دیا کہ یہ چیز خراب تھا، یہ چیز بیکار تھا، یہ چیز بیچنے والا، یہ چیز کوئی لینے والا نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو بیوقوف بنا کر بیچ دیا۔ اللہ کی قسم، آپ اس دنیا میں تو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ اس دنیا کی نگاہ میں اچھے تو بن رہے ہیں، آپ اس دنیا کی نگاہ میں پیسہ تو کما رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن آپ کو رسوائی ہونا پڑے، کل قیامت کے دن آپ کی جنت ہاتھ سے گوا دی جائے۔ محترم دوستو، نمبر 6 کی جھوٹی وعدہ اور جھوٹی قسم سے پرہیز کرنا بیع میں۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھا کر بیع میں بیچتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں، اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کوئی چیز بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، بلکہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تین لوگوں کون ہوں گے؟ نمبر 1 کل مسبل ادارہ، کہ جو شخص اپنے لونگی کو، اپنے پین کو ٹخنوں کے نیچے پہنتے ہیں، لیکن آج تو فیشن بن چکا ہے کہ ٹخنوں کے نیچے نہیں پہنیں گے، ماڈرن زمانہ ہے۔ وہ تو پچھلے زمانے کے لوگ، وہ تو پرانے زمانے کے لوگ ٹخنوں کو اوپر سے پہنتے ہیں، آج نہیں پہنیں گے تو بیکار بولیں گے۔ کل قیامت کے دن آپ سے بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرے گا۔ دوسرا چیز وہ منع
جو احسان جتلاتا ہے. تیسرا چیز ہے کہ تیسرا چیز وہ ہے کل منفق الصلات بالحلف الکذب کہ جھوٹی قسم کھا کر کسی سودے کو بیچنا. اسی طرح قسم کھانے سے اس کی برکت ختم کر دیا جاتا ہے. وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا ہے, اسی لیے اور ایک ہی دو بات بتا کے ختم کرنا چاہتا ہوں. نمبر 7 ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا. محترم دوستوں, ناپ تول میں کمی کرنے سے بچے آج کل, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ ناپ تول کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے, ہلاکت ہے, جہنم ہے. تو محترم دوستوں, اس لیے ناپ تول میں کمی نہ کیجیے. ہو سکتا ہے کسٹمر کو, گراہک کو کچھ زیادہ ہی دے دو, لیکن کمی نہ کرو, کل قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچ جائیں گے. نمبر 8 کہ خرید و فروخت کے دوران نماز سے غافل نہ ہو جانا. محترم دوستو, آج کتنا اچھا لگ رہا, پورا مسجد بھر گیا ہے, جگہ نہیں مل رہی ہے, لیکن عصر کے ٹائم ہی صرف 2 لائن بھی مشکل سے فول ہوتا ہے, مشکل سے بھر پاتا ہے. محترم دوستو, آپ اس پیسے کمانے کے چکر میں گویا کہ اس اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں جس نے آپ کو ایک پورے جسم دی, جس نے ایک جسم کا اگر اندازہ لگائیں گے, اگر آنکھ کی قیمت اگر پتہ چلنا ہے تو اگر پوچھے جس کے پاس آنکھ نے, اگر کان کی قیمت اگر پتہ کرنا جس کے پاس کان نے, اس سے پوچھے. لیکن آج ہم لوگ تجارت کی وجہ سے اللہ سے مشغول ہونے کو, تجارت میں مشغول ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے. کتان یہ حالانکہ بالکل حرام ہے, اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں, کیونکہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور محترم دوستوں, نماز پڑھنے میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ ایک نماز میں 20 منٹ 25 منٹ. اگر 5 وقت پڑھنے میں کم سے کم 2 گھنٹہ اگر لگ ہی جاتا ہے تو کیا بات ہے, اگر 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کے لیے اگر آپ 2 گھنٹہ نہ نکال سکتے ہیں تو گویا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے بدترین انسان, آپ سے بیوقوف انسان, آپ سے غلیظ اور بیہودہ انسان اس روئے زمین پر نہیں ہے. جس چیز کے لیے اللہ آپ کو پیدا کیا گیا تو وہی چیز نہ کر دے. محترم دوستو, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ نہیں منع کر رہا ہے کہ آپ بالکل تجارت کیجئے, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے. قرآن مجید خود فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اے لوگوں جب اذان دی جائے تو مسجد میں آ جاؤ, اور جب ہی نماز ختم ہو جائے پھر تجارت میں لگ جاؤ. قرآن خود کہہ رہا ہے, لیکن آپ لوگ بھائی 2 تجارت کرنے آئیں گے, 2 گھرک چھوٹ جائے گا, 2 کسٹمر چھوٹ جائے گا, جس کی وجہ سے آپ امیر ہو جائیں گے, لیکن یہ نہیں سوچتے کل قیامت کے دن آپ جنت گوا بیٹھیں گے.